علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایک بھائی سوال کرتے ہیں کہ شکرانے کے نفل ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے، ان کی نیت کیسے کریں گے اور کتنی رکعتیں پڑھیں گے۔ یہ بہت ہی اہم باتیں پوچھی ہیں، کیونکہ جب بھی کوئی خوشی ملے، خوشخبری سنیں یا پھر اسی طرح کوئی نعمت حاصل ہو تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کریم کا شکر ضرور ادا کریں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب کوئی خوشی کی خبر سنائی جاتی، آپ کوئی خوشخبری سنتے یا اللہ کی جانب سے کوئی نعمت حاصل ہوتی تو آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز شکر ادا کرتے۔ اگر نماز شکر ادا نہ کرتے تو آپ سجدہ شکر ضرور بجا لاتے۔ تو یہ دونوں چیزیں یعنی نماز شکر یا سجدہ شکر کا طریقہ کیا ہے، یہ سنیں۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو نماز شکر ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نماز شکر ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو نیت کریں گے۔ نیت نماز شکر کی کریں گے تو نیت جو ہے وہ اصل میں دل کا پختہ ارادہ ہے۔ زبان سے نیت کے الفاظ کہنا یہ شرط نہیں ہے۔ بعض لوگ اس میں بہت وہم کرتے ہیں کہ نیت نہیں آتی تو نماز کیسے پڑھیں۔ دیکھیں بھائی، اصل نیت دل کا ارادہ ہے، زبان سے نیت کے الفاظ ادا کرنا شرط نہیں ہے بلکہ مستحب عمل ہے۔ اگر نہیں بھی کریں گے زبان سے نیت تو بھی ہماری نمازیں ہو جاتی ہیں۔ تو نیت کیسے کریں گے کہ میں نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز شکر کی واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ خانہ کعبہ کی طرف۔ تو یہ نیت دل کے اندر بھی کر سکتے ہیں اور زبان سے بھی اسی طرح کے الفاظ ادا کرنا چاہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، کر سکتے ہیں۔ نیت کرنے کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ باندھ لیں گے، ثنا پڑھیں گے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں گے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے، اس کے بعد سورۃ فاتحہ پڑھیں گے، پھر کوئی سورت ملائیں گے، جو بھی سورت آپ کو یاد ہے وہ پڑھیں۔ پھر جو شکرانے کی نماز کا طریقہ ہے یہ نارمل ہی ہے کہ جس طرح 2 رکعت نماز عام روٹین میں ادا کی جاتی ہے اسی طریقے سے ہی 2 رکعت نماز ادا کریں گے۔ صرف نیت جو ہے وہ نماز شکر کی ہی کریں گے۔ ایسا بالکل نہیں ہے کہ نماز شکر میں کوئی الگ سے صورتیں پڑھی جاتی ہیں، اس کے پڑھنے کا کوئی خاص طریقہ ہے یا کوئی خاص صورتیں ہیں جو اس کے لیے پڑھی جاتی ہیں، بالکل بھی ایسا کچھ نہیں ہے۔ جس طرح باقی 2 رکعت نماز ادا کی جاتی ہے اسی طریقے سے ہی نماز شکر کی نیت سے 2 رکعت ادا کریں گے، سورت ملائیں گے، رکوع میں جائیں گے، رکوع کی تسبیح، پھر سجدے میں جائیں گے، سجدے کی تسبیح پڑھیں گے، پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے، پھر دوسری رکعت میں ثنا اور تعوذ یعنی اعوذ باللہ نہیں پڑھیں گے بلکہ بسم اللہ سے دوسری رکعت کو شروع کریں گے، سورۃ فاتحہ پڑھیں گے، ساتھ میں کوئی سورت ملائیں گے، پھر رکوع اور سجود کے بعد قعدہ میں بیٹھیں گے، تشہد پڑھیں گے، درود پاک اور دعا پڑھ کر دائیں بائیں سلام پھیر دیں گے۔ نماز شکر ادا کرنے کا بالکل نارمل طریقہ ہے، جس طرح عام طور پر 2 رکعتیں پڑھی جاتی ہیں اسی طریقے سے نماز شکر کی نیت سے 2 رکعت ادا کریں گے۔ اس کے بعد اس کی جو رکعت ہیں وہ کم از کم 2 رکعت ادا کریں، کم از کم 2 رکعت، اگر زیادہ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، 4 پڑھنا چاہیں، 6، 8، 10 جتنا آپ پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں، لیکن نماز شکر کی کم از کم جو تعداد ہے وہ 2 رکعت ہے، کم از کم 2 رکعت ادا کرنی چاہیے۔ یہ تھا نماز شکر ادا کرنے کا طریقہ۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں کہ سجدہ شکر کیسے ادا کریں۔ تو دیکھیں، اگر نماز نہیں پڑھ سکتے تو سجدہ شکر اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے ضرور ادا کریں۔ سجدہ شکر کا طریقہ یہ ہے کہ سیدھے کھڑے ہو جائیں گے اور اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں چلے جائیں گے۔ اس کے لیے ہاتھوں کو کانوں تک بلند کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی قیام کی صورت میں ہاتھ باندھنے کی ضرورت ہے۔ ایسا انداز اپنانے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے، بلکہ نارمل ہاتھ جس طرح چھوڑے ہوئے ہوتے ہیں ایسے ہی اللہ اکبر کہتے ہوئے سیدھا سجدے میں چلے جائیں گے۔ سجدے کی تسبیح پڑھیں گے، سجدے کی تسبیح مکمل کر لینے کے بعد پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیں گے۔ نہ سجدہ شکر میں سلام ہے، نہ تکبیر تحریمہ ہے، نہ قیام کی طرح ہاتھ باندھنا ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔
نارمل کھڑے تھے، اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں گئے، سجدے کی تسبیح پڑھی، پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑے ہو گئے، تو یہ سجدہ شکر ادا کرنے کا طریقہ ہے۔ اور یاد رکھیں، فقہ حنفی کی روشنی میں سجدہ تلاوت ہو یا سجدہ شکر، ان میں سے ہر ایک کے لیے وضو کا ہونا ضروری ہے۔ بغیر وضو سجدہ شکر یا سجدہ تلاوت کی ادائیگی بالکل بھی جائز نہیں ہے، ان کے لیے وضو کا ہونا شرط ہے۔ یہ ہے نماز شکر و سجدہ شکر بجا لانے کا طریقہ۔ دیکھیں، جب بھی کبھی آپ کو کوئی نعمت حاصل ہو تو ضرور اللہ کا شکر ادا کریں۔ امید ہے آپ کو باتیں سمجھ آ گئی ہوں گی۔ اللہ کریم عمل کرنے کی توفیق بخشے، آمین۔